دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ کے منبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ اختتام پذیر ہونے کے بعد سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں، تو اس لیے میں آپ سے کچھ جنات کی دنیا کا انسانوں سے پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ دنیا کا نظام بالکل درہم برہم ہو جاتا۔ اپنے آس پاس جنات کی فوج کو دیکھ کر، ان کی ہیبت ناک صورتوں کو دیکھ کر شاید ہی کوئی انسان ہو جو دوبارہ عام انسانوں جیسی زندگی پھر سے گزار سکے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انسان کا فرشتوں کی طرح جنات سے واسطہ اور تعلق اس کی پیدائش سے لے کر موت تک رہتا ہے۔ کرتے رہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے۔ یہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دی تو جنوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ کہا جاتا ہے جہاں آدم زاد کبھی نہیں جا سکتا، یہ علاقہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اس عامل نے مزید اس شہزادے کو بتایا کہ اس پری کا نام بدیع الجمال ہے اور وہ ہر 12 سال بعد انسانوں کی بستی میں آتی ہے اور وہ جھیل سیف الملوک میں جا کر غسل کرتی ہے۔ اگر تمہیں اس پری کو تلاش کرنا ہے تو تمہیں وادی ناران میں جانا ہوگا اور اس جھیل کے کنارے 12 اللہ کا نبی داؤد کا بیٹا سلیمان ہو، اور اللہ نے مجھے اس زمین پہ امن اور سلامتی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے گروہ جن، خبردار ہو جاؤ، اس زمین پر فساد نہ پھیلاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم کو فنا کر دے گا۔ یوں وہ سارا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر سب کے سب امن، محبت اور سکون کے ساتھ، چونکہ یہ گروہوں کی شکل میں رہتی ہے۔ جب یہ گروہوں کی شکل میں سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ بیماری اور ڈسیبلٹی اور دوسرے مسائل لے کر جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خصوصاً مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ سے آئے ہیں۔ ان میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی شکل میں منتقل کر سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو اپنے آپ کو جانور میں بدل سکتے ہیں یا کسی بھی چیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس خود آتی ہے تو اس کے ساتھ ایسی ویسی کچھ حرکتیں کر رہے ہیں تو دھیان رکھنا، ہو سکتا ہے وہ سکیبس ہی ہو۔ ایبیزو ایک فیمیل شیطان ہے، یہ عورتوں کے مسکیریج کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ایبیزو فیمیل شیطان کی ایسی قسم ہے جو کبھی ماں نہیں بن سکتی اور یہ حاملہ عورت سے بے حد حسد محسوس کرتی ہے، اس لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی عورت حاملہ نہ ہو۔ قتل کیا۔ ایک اور روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو تخلیق کیا تھا۔ فرشتوں کے بعد جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا اور جنات کے بعد انسانوں کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اس روئے زمین پر جس خاکی وجود کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ